السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل اویئرنیس۔ آج کی اپنی اس ویڈیو کے ذریعے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ٹائٹینک جہاز کیسے ڈوبا تھا۔ اپریل سن 1912 میں ایک اتنا بڑا جہاز صرف 160 منٹوں میں ڈوب گیا، جس کے بارے میں بنانے والوں کا دعویٰ تھا کہ اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ڈبو سکتی۔ اس کا نام ٹائٹینک تھا۔ اس کی تیاری میں ہزاروں ورکرز کی دن رات کی محنت شامل تھی۔ اس جہاز کے حادثے میں تقریباً 1500 لوگوں نے اپنی جانیں گنوائیں۔ ماضی میں کئی سیاح ہزاروں ڈالرز ادا کر کے اس جہاز کا ملبہ دیکھنے گئے اور ہزاروں ڈالرز ادا کر کے موت کا باعث بنے۔ کئی دہائیوں تک کسی کو ٹائٹینک کے ملبے کا پتہ نہ لگ سکا، لیکن 1985 میں ٹائٹینک کے ملبے کی دریافت نے اس کو دوبارہ زندگی بخش دی۔ 1997 میں جیمز کیمرون نے اس جہاز پر فلم بنا دی اور اس جہاز کے حادثے کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ یہ جہاز 882 فٹ لمبا تھا۔ یہ 11 اپریل 1912 کو برطانیہ سے نیو یارک کی طرف روانہ ہوا تھا۔ اس میں 2200 سے زیادہ مسافر اور عملہ موجود تھا۔ بحری جہاز کا یہ سفر شروع ہوا تو اس کو 30 سے زیادہ برف کی وارننگز دی گئیں، جس کو ٹائٹینک نے بالکل اگنور کر دیا۔ سب لوگ بہت خوش تھے۔ امریکن اور برٹش ایلیٹ خوب انجوائے کر رہے تھے کہ اچانک رات کو 11:40 پر یہ ایک آئس برگ سے ٹکرا گیا۔ اس جہاز کو کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز کہا جاتا تھا۔ اس جہاز کے کپتان کا کہنا تھا کہ اس جہاز کو خدا بھی نہیں ڈبا سکتا، لیکن خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ 20ویں صدی کے آغاز میں اٹلانٹک اوشن میں بحری سفر کافی منافع بخش سمجھا جاتا تھا۔ ایلیٹ کلاس کی نقل و حمل کے لیے جہازوں کی لمبی قطاریں موجود ہوتی تھیں۔ دو اہم لائنیں جو کہ وائٹ سٹار اور کیمنٹ لائن تھیں، ان دونوں نے مل کر ایسا ایک بحری جہاز بنانے کا سوچا جو تیز رفتار کی بجائے آرام دہ ہو۔ آخر کار فیصلہ کیا گیا کہ 3 جہاز بنائے جائیں گے، جن میں نمبر 1 ٹائٹینک، نمبر 2 اولمپک اور نمبر 3 بروٹینک تھا۔ 31 مارچ سن 1909 کو ٹائٹینک کو بنانے کا آغاز کر دیا گیا۔ ٹائٹینک پر اولمپک کے 3 ماہ بعد کام کا آغاز ہوا۔ دونوں جہازوں کو ڈیزائن کرنے والا ایک ہی شخص تھا، جس کا نام تھامس اینڈریوس تھا۔ اس جہاز میں ایک بہت بڑا فرسٹ کلاس ڈائننگ سیلون، 4 لفٹیں اور ایک سوئمنگ پول تھا۔ اس جہاز کی حفاظت کا بھی خاص طور پر انتظام کیا گیا تھا۔ اس میں 16 کمپارٹمنٹس تھے، جس میں خاص دروازے بنائے گئے تھے۔ جہاز بنانے والوں کا یہ دعویٰ تھا کہ اگر 40 کمپارٹمنٹس پانی سے بھر جائیں تو بھی جہاز کو کچھ نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے ٹائٹینک کو کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز مانا جاتا تھا۔ 31 مئی سن 1911 تک یہ جہاز تیار ہو گیا۔ اس کے بعد اسے سمندر میں چھوڑ دیا گیا۔ اس جہاز پر مشینری لا دی گئی اور اس کا اندرونی کام پانی میں کھڑے کر کے ہی کیا گیا۔ یہ جہاز سب سے بڑے اور طاقتور جہازوں میں سے ایک جہاز سمجھا جاتا تھا۔ اس کا وزن 52,000 ٹن سے زائد تھا۔ اس جہاز میں سفر کرنے کے لیے فرسٹ کلاس کا رینٹ 850 پاؤنڈ تھا، جبکہ اس وقت برطانوی فوجی کی سال بھر کی تنخواہ صرف 20 پاؤنڈ ہوتی تھی۔ اس حساب سے اس کا کرایہ برطانوی فوجی کی 40 سال کی تنخواہ کے برابر تھا، جبکہ ٹائٹینک کی 3rd کلاس کا کرایہ اس وقت 60 پاؤنڈ تھا۔ سفر کے دوران اس جہاز کے ریڈیو آپریٹر کو بار بار برفانی تودے کی وارننگ دی گئی، لیکن وہ انہیں سراسر نظر انداز کرتا رہا۔ 14 اپریل کی شام کو اس جہاز نے ایک ایسے علاقے کی طرف جانا شروع کیا جہاں بڑی تعداد میں برفانی تودے موجود تھے۔ کپتان نے جنوب کی طرف جانے کے لیے جہاز کا تھوڑا سا رخ تبدیل کیا، تاہم اس نے جہاز کی رفتار برقرار رکھی۔ رات کو 9:40 پر برفانی تودے کی وارننگ ملی، پر اسے کپتان تک نہ پہنچایا گیا۔ پھر 10:55 پر ایک اور وارننگ دی گئی۔ ریڈیو آپریٹر اس پر برہم ہوا کہ تم بار بار کیوں پریشان کرتے ہو۔ رات کو تقریباً 11:40 پر کینیڈا سے تقریباً 400 میل جنوب میں ایک برفانی تودہ نظر آیا۔ کپتان کو اطلاع دی گئی۔ فوری طور پر جہاز کا رخ موڑنے کی کوشش بھی کی گئی، لیکن یہ جہاز برفانی تودے کے کافی قریب آ گیا تھا۔ یہ جہاز آخر کار برف سے ٹکرا گیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جہاز کو موڑنے سے اس کی رفتار کم ہوئی، جس کی وجہ سے کمپارٹمنٹس میں پانی بھرا۔ اگر یہ سیدھا برف سے ٹکرایا ہوتا تو شاید زیادہ نقصان نہ ہوتا۔ اس جہاز نے اپنی مدد کے لیے کئی سگنل بھیجے، لیکن اس کی مدد کے لیے کوئی جہاز بروقت نہ پہنچ سکا۔ اب جہاز نے آہستہ آہستہ ڈوبنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی یہ ڈوبنے لگا تو پانی میں لائف بوٹس کو اتارنے کا کام شروع کیا گیا، لیکن 2200 لوگوں کے لیے بہت کم تھیں۔ خطرہ یہ بھی تھا کہ اگر ان میں زیادہ لوگوں کو بٹھایا گیا تو یہ اوور لوڈنگ کی وجہ سے ڈوب بھی سکتی ہیں۔ سب سے پہلی بوٹ میں 27 لوگوں کو بھیجا گیا، حالانکہ اس میں 65 لوگوں کو بٹھایا جا سکتا تھا۔ جب مسافر لائف بوٹس میں بٹھائے جانے کا انتظار کر رہے تھے تو اس جہاز کے موسیقار میدان میں آ گئے
اور موسیقی بجانا شروع کر دی، اور یہ آخری وقت تک میوزک بجاتے رہے، اور یہاں تک کہ جہاز کے ساتھ ہی ڈوب گئے۔ تقریباً 2 بجے اس جہاز کا پچھلا حصہ پانی کے اوپر واضح دکھائی دے رہا تھا، اور 2:18 پر ٹائٹینک کی تمام روشنیاں بجھ گئیں اور بجلی کے تمام آلات خراب ہو گئے۔ اس کے بعد کمان پانی کے اندر جاتے جاتے 2 حصوں میں ٹوٹ گئیں۔ آخرکار پچھلا حصہ بھی ڈوب گیا۔ جو مسافر لائف بوٹس میں سوار ہو گئے تھے وہ بچ گئے، باقی لوگ برفیلے پانی میں گر گئے اور مر گئے۔ 1500 سے زائد لوگوں نے اس حادثے میں اپنی قیمتی جانیں کھو دیں۔ سب سے زیادہ نقصان 3rd کلاس میں ہوا، کیونکہ انہیں کافی دیر میں حادثے کی اطلاع ملی تھی۔